احتشام صاحب، سب سے امپورٹنٹ خبر جو آج کے حوالے سے تھی وہ تھی جو فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ تھے، اس پہ جو کنٹروورسی تھی اس کو ختم کر دیا عدالت نے آج ایک یہ بتا کر کے جو ٹرائل چل رہے ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے۔ دیکھیں سلمہ، اس لحاظ سے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آج جو سپریم کورٹ کے 5-1 کا جو فیصلہ آیا ہے، میرا خیال ہے جو ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ بھی زمینی حقائق کو دیکھتی ہے، آئسولیشن میں وہ بھی فیصلے نہیں کرتے کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے، پہلے 4-1 کا جو فیصلہ آیا تھا جس کی وجہ سے یہ ٹرائل روک دیے گئے تھے، وہ ایک بلینکٹ امیونٹی دی گئی تھی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، لیکن اب اس کو ریکٹیفائی کر دیا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ریکٹیفائی کر دیا گیا، جہاں غلطی ہے انہوں نے اپنی ٹھیک کر لیا زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے۔ اور دوسری چیز ہے سلمہ کہ کیا یہ پاکستان بار بار بات آتی ہے کہ پہلا ملک ہے جہاں پہ 40 سے زیادہ ممالک میں جب ضرورت پڑتی ہے ملٹری کورٹس بنتی ہیں۔ برطانیہ، امریکہ، آپ کا پڑوس بگسٹ ڈیموکریسی دنیا کی مانی جاتی، بھارت میں بھی ہوتا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جب 1952 کا ملٹری ایکٹ موجود ہے، وہاں پہ پاکستان ملٹری ایکٹ، اس کے تحت اس طرح کی عدالتیں بنتی ہیں۔ پھر باقاعدہ آپ کو یاد ہے 2014 میں جب واقعہ ہوا تھا پشاور اسکول بعد جس میں جس طرح بچوں کو میسیکر کیا گیا تھا، ظلم کی انتہا کی گئی تھی، 160 کے قریب اساتذہ سمیت بچوں کو مارا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے ڈاکٹر صاحب 2015 میں 21ویں ترمیم، آئینی ترمیم منظور کی گئی تھی جس میں ساری پارٹیاں، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، اس کے بعد آپ دیکھ لیں نون، اے این پی، فضل الرحمان، سب نے کہا کہ نہیں جی یہ منظور ہونی چاہیے، ملٹری کورٹ کا قیام بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں اب بدلتے ہوئے حالات میں جس طریقے سے کل کا ہی واقعہ دیکھ لیں، جس طریقے سے ہمارے 23 جوانوں کو شہید کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے ایک نئی تنظیم وہاں پہ ٹی ٹی پی کے ایک اور لانچ کر دی گئی ہے، جہاد اسلام پاکستان کے نام کی ایک جس کو کہتے ہیں پارٹی تنظیم، جہاد پاکستان، تحریک جہاد پاکستان، ہاں تحریک جہاد پاکستان کے نام کی۔ اب وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسی کا حصہ ہے، اسی کا حصہ ہے، وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے لوگ افغان ہیں وہ اصل میں جان چھڑانا چاہتے ہیں تاکہ ان پہ کچھ نہ کیا جائے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ جیسے ابھی بات ہے کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ نہیں، پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کو روٹین کا واقعہ قرار دیا کہ کوئی ملک کسی وقت اس طرح کا معاملہ اگر دیکھے تو وہ اس طرح کی جو ملٹری کورٹس کا قیام ان کا ہو جانا بڑا لازمی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جی 9 میں بھی اس میں آ رہا ہے، بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ دیکھیں سلمہ، کہیں نہ کہیں تو آپ کو ریڈ لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ ریاست اہم ہے، اس کے بعد آئین ہے، پھر اس کے بعد قانون ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ آج کا فیصلہ بڑا دور از نتائج کا حامل نکلے گا، اور پھر یہ ایک بہت بڑا لیسن، ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں وارننگ ہے دہشت گردوں کو، ان کے سرپرستوں کو، سہولت کاروں کو کہ بھئی نتھنگ ڈوئنگ۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ کورٹس کے پیچھے، خاص طور پہ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا پشاور ہائی کورٹ نے تھوک کے حساب سے لوگوں کو جس طرح بری کیا، چھوڑا ان کو، 253 لوگ بنتے، میں کل 200 کہہ رہا تھا، 253 لوگوں کو۔ اب دیکھیں کہیں نہ کہیں تو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کہیں نہ کہیں تو آپ ملک کے حوالے سے سوچتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، ایسے وقت میں بہت ضروری تھا، بہت ضروری تھا۔